بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شفقت علی۔ آج کی اس ویڈیو میں 4 بڑی اہم انٹرنیشنل خبروں کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے فرانس کا دنیا میں نیا اسلام متعارف کروانے کا خطرناک منصوبہ، یعنی کہ عالم اسلام کے خلاف ایک گہری چال، اور طیب اردگان نے پورے یورپ کو اور فرانس کو خبردار کر دیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسلام کے اوپر اس طرح کی بات کرنے کی؟ اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کی موٹر وے کے اوپر ہنگامی جنگی مشقیں، اور ان جنگی مشقوں کے بعد بھارتی میڈیا اور بھارتی آرمی چیف کس طرح سے پریشان ہوئے، اور انہوں نے پاک فوج اور چین دونوں کی جانب سے ایک مشترکہ خطرے کا عندیہ دیا ہے کہ بھارت پر 2 اطراف سے حملے کا خطرہ ہے۔ دیکھیں، جب سے لداخ میں بھارت اور چین کا یہ ایک تنازع شروع ہوا، ایک اسٹینڈ آف شروع ہوا، اس کے بعد بات چیت کے کئی ادوار شروع ہوئے۔ بھارتی سیکرٹری دفاع کی پہلے ملاقات ہوئی، پھر وزیر دفاع کی روس میں ملاقات ہوئی، پھر وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی، اور ڈیفنس لیول کے اوپر بھی لیفٹیننٹ جنرل لیولز پر بہت ساری میٹنگز ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو سٹینڈ آف ہے وہ ابھی تک جوں کا توں ہے۔ آج بھارت کے ایئر چیف نے میڈیا سے بات چیت کی، اور میڈیا سے بات چیت میں جو انہوں نے سوال جواب کے سیشن کے اندر جو باتیں کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ان کا یہ کہنا تھا، پاک فوج کی یہ جو موٹر وے کے اوپر جنگی مشقیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ان کا یہ بتانا تھا کہ پاک فوج اور چین دونوں مل کر بھارت کے خلاف ایک 2 طرفہ حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مشرقی لداخ میں پاکستان کی افواج چینی افواج کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، اور جو پاکستان کی حالیہ جنگی مشقیں ہیں، پاک فضائیہ کی جو جنگی مشقیں، یہ بھی بھارت کے خلاف ایک ایکسرسائز ہے 2 طرفہ حملہ کرنے کی۔ اور انہوں نے گلگت بلتستان کے سکردو ایئرپورٹ کے بارے میں یہ ان کا دعویٰ تھا کہ کسی بھی ممکنہ حملے اور لیمیٹڈ وار میں چینی افواج یہ گلگت بلتستان کا سکردو ایئرپورٹ بھارت کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، بھارت کا پرانا ماضی اور ان کی تاریخ نکال کر دیکھیں، جب بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو، پاکستان کو دباؤ میں لانا ہو، پاکستان کو بدنام کرنا ہو، یہ اسی طرح سے پہلے گراؤنڈ بناتے ہیں۔ اب چونکہ بھارت چین کے سامنے مکمل طور پر شکست تسلیم کر چکا ہے، بھارت کی ایک بہت بڑی لینڈ، بہت بڑی ٹیریٹری چین کے قبضے میں چلی گئی، ایک بہت بڑا علاقہ چین کے قبضے میں چلا گیا، بھارتی افواج کا جانی نقصان بھی ہوا، سفارتی اور سیاسی محاذ پر بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی عوام کی توجہ مبذول کروانے کے لیے بار بار میں اور پاکستان کی قیادت بھی اس خدشے کا اظہار کرتی آ رہی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس بڑی قوی انٹیلیجنس اور پاکستان کے پاس بڑی مستند اطلاعات موجود ہیں کہ بھارت بالا کوٹ کی طرز کیا کوئی ایئر سٹرائک کا منصوبہ رکھتا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس منصوبے سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے یہ ہنگامی جنگی مشقیں ایئرپورٹ کے اوپر شروع کی۔ دیکھیں، اس طرح کی جنگی مشقیں سوائے ہنگامی حالات کے، جنگی حالات کے کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں۔ لاسٹ ٹائم موٹر وے کے اوپر اس طرح کی جنگی مشقیں اس وقت ہوئی تھی جب بالا کوٹ حملے کے بعد پاک فوج اور پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کے جنگی طیارے گرائے، اور دونوں اطراف سے بڑا ایک ٹینشن کا ماحول تھا، ایک جنگی ماحول تھا۔ اب چونکہ چین کے سامنے وہ اس طرح سے نہیں ٹھہر سکتے، اب لہٰذا انہوں نے ایک یہ پاکستان کی فوج کو انگیج کرنے کا، بدنام کرنے کا اور پاکستان کو دباؤ میں لانے کا یہ منصوبہ بنایا۔ اب بات کر لیتے ہیں فرانس کے صدر، جو ایک نیا اسلام متعارف کروانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں بحران سے دوچار ہے، اور ہم اسلام کی ریوائیول اور تنظیم نو کریں گے۔ تنظیم نو سے مراد کہ اسلام کے اندر نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں گے، ایک ماڈریٹ اسلام وہ لے کر آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ اعلان انہوں نے فرانس اپنے پورے ملک میں مسلم خواتین
پر حجاب پہننے پر پابندی لگا چکا ہے۔ اب سرکاری محکموں میں پابندی کا دائرہ کار انہوں نے تمام پرائیویٹ محکموں میں پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسلام کو بیرونی اثرات سے آزاد کریں گے، سکولز پر سخت نگرانی کریں گے، مساجد پہ سخت نگرانی کریں گے، اور جو شدت پسند اسلام ہے اس کو ماڈریٹ کریں گے، اس کی تنظیمیں نو کریں گے۔ ترک صدر طیب اردگان کا بڑا سخت بیان سامنے آیا ہے اس پر، حالانکہ یہ بیان OIC کی جانب سے سامنے آنا چاہیے تھا، سعودی عربیہ کی جانب سے سامنے آنا چاہیے تھا، ایران کی جانب سے سامنے آنا چاہیے تھا، متحدہ عرب امارات کی جانب سے سامنے آنا چاہیے تھا۔ یہ جو عرب حکمران اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار، اسلام کا لیڈر اور پوری اسلامی دنیا کی قیادت کا حقدار سمجھتے ہیں، لیکن جب اسلام کے اوپر کوئی بحران آیا، اسلامی دنیا پر کوئی بحران آیا، جب اسلامی دنیا کو دباؤ میں لانے کی کوئی سازش کی گئی، تب یہ لوگ بالکل خاموش رہے، بلکہ چلیں خاموشی ان کی کمزوری تسلیم کر لیتے ہیں، الٹا انہوں نے مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیا۔ کس طرح سعودی عرب کی حمایت سے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اب بات کر لیتے ہیں ترک صدر طیب اردگان کے اس دو ٹوک جواب کی، اور جو انہوں نے وارننگ دی ہے پورے یورپ کو، پوری دنیا کو۔ ان کا کہنا تھا کہ ترک صدر یہ بدتمیزی سے بڑھ کر اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، یہ صرف بدتمیزی نہیں ہے بلکہ اشتعال انگیزی ہے، اور انہوں نے اسلام کے اوپر اس طرح کی زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے۔ مغربی ممالک کی حکومتیں نسل پرستی اور اسلام دشمنی کی سرپرستی کر رہی ہیں، اور یہ عمل ان کے معاشرے کے لیے کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یورپی ممالک کے سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلم دشمنی کو استعمال کر رہے ہیں، اور فرانس ترکی اس کا ہر فورم کے اوپر دو منہ توڑ اور دو ٹوک جواب دے گا۔ اب دیکھیں، بارہا میں اپنی ویڈیوز میں بھی، اپنے آرٹیکلز میں بھی یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اسلام کے خلاف، اسلامی دنیا کے خلاف ایک بہت بڑے پیمانے پر سازش چل رہی ہے۔ اس سازش میں یورپی ممالک بھی شامل ہیں، اس سازش میں جو یہودی ریاست اسرائیل بھی شامل ہے۔ اب چارلی ہیبڈو نے جو گستاخانہ خاکے چھاپنے پر فرانس کی حکومت نے مکمل طور پر ان کی حمایت کی، فرانس کی حکومت ان کے ساتھ تھی، ملوث تھی، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ پوری اسلامی دنیا کے اندر اشتعال کی ایک لہر کو پیدا کرنا، پوری اسلامی دنیا میں ایک شدت پسندی کی لہر کو پیدا کرنا، اور اس لہر کے بعد اس کو کیش کروانا کہ دیکھیں جی عالم اسلام تو کتنا شدت پسند ہے، مسلمان تو کتنے شدت پسند ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو ایبزورب کیا۔ اب یہ جو نیا اسلام متعارف کروانے کا منصوبہ ہے، بڑا بھیانک منصوبہ ہے۔ اسلام کے اندر، اسلامی دنیا میں ہم مسلمانوں میں تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کا منصوبہ ہے یہ، اور اس میں تمام یورپی اور مغربی ممالک برابر کے شراکت دار ہیں، اور اس کے اوپر متفقہ ان کا یہ منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ ہم ان تمام منصوبوں کو ناکام بناتے رہیں گے۔ آپ سب لوگوں کے سامنے، پوری اسلامی دنیا کے سامنے، تمام مسلمانوں بھائیوں کے سامنے ان کے منصوبوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔